اچھا یہ جو روح ہوگی آپ کی، یہ جسم سے نکلنے کے بعد جنازے کی ارد گرد ہی منڈلاتی رہتی. منڈلانا تو شاید اتنا اچھا جملہ نہیں ہے، بدرو ٹائپ کا ایک محسوس ہو رہا ہے اس میں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس کے اطراف ہی کے اندر موجود رہتی. اور باقاعدہ جو جملہ ہے جو اصول کافی کے اندر بھی جو ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ لوگ چوتھے امام کے پاس آئے اور کہا کہ جبنا رسول اللہ کوئی ایک ایسی حدیث ہم کو سنائیے جس کو سن کر ہمارا ایمان بالکل تازہ ہو جائے. دیکھیے لوگ اس طرح سے فرمائش کر کے احادیث رسول کو سننے آیا کرتے تھے. اب تو اگر کسی کو زبردستی سنانا بھی جائیں تو وہ سننے کو کوئی تیار نہیں ہوتا. تو امام نے حدیث بیان کی پیغمبر اسلام سے کہ پیغمبر اسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مرنے کے بعد روح جنازے کے ساتھ ساتھ رہتی ہے، بالکل ساتھ ساتھ، اور ارد گرد موجود رہتی ہے اور اپنے عزیزوں سے مخاطب کر کے کہتی ہے کہ اے میرے پسماندگان، تم میری طرح اس دنیا سے دھوکہ نہ کھانا. میں نے تو حلال و حرام کا خیال کیے بغیر دولت کو کمایا ہے، لیکن میں نے واجبات ادا نہیں کیے. دوسرے تو میرے پیسوں کے اوپر عیش کر رہے ہیں اور مجھے حساب کتاب دینا ہے. اچھی خوشی تو میرے وارثوں کے لیے اور حساب کتاب مجھ بدقسمت کی گردن پر. یہ باقاعدہ یہ جملے روح اس وقت کہے گی لوگوں سے، کیونکہ وہ وہیں پر جو لوگ یعنی جو لوگ رو رہے ہوں گے اس کے فراق میں، اس کے رشتہ دار، روح ان کو دیکھ رہی ہوگی، ان کی تمام باتوں کو سن رہی ہوگی. اچھا جس وقت امام نے حدیث بیان کی تو دیکھیے بہت ساری اس قسم کی احادیث کو سن کر صاحبان ایمان کے دل میں بھی بہت شکوک و شبہات ہونے لگتے ہیں. بلکہ اکثر آپ میں سے کسی نے سوال بھی کیا کہ آپ یہ جو سب حدیثیں پیش کرتے ہیں اس کا خیر میں آگے چل کے جواب دوں گا. آخری آدھے ایک گھنٹے کے اندر جو سوال جواب کا ہے آپ کا سیشن، کیونکہ یہ کچھ آتھینٹک بھی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. تو اسی طریقے سے بہرحال اس مجمع کے اندر جو یہ لوگ حدیثیں سن رہے تھے اس میں زمرہ نام کا ایک شخص تھا، زواد میم رے اور ہے. کہنے لگا اچھا، مذاق اڑانے لگا حدیث کا. اگر وہ روح آس پاس پھر رہی ہوتی ہے تو وہ تو بھاگ بھی سکتی ہے، وہ تو اپنے آپ کو دفن بھی نہ ہونے دے اور ادھر ادھر بھاگ جائے. وہ آ کر مثلا کسی شخص سے جو ہے وہ لپٹ جائے، کوئی بھی اس کو ڈرا دے، یعنی کچھ اس طرح کے اس نے الفاظ کہے کہ جس سے امام جو ہے بہت کبیدہ خاطر ہو گئے اور فرمانے لگے کہ اگر ہم حدیث کو بیان نہ کریں تو لوگ یہ کہیں گے کہ ہم لوگ حدیث رسول کو بیان کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں، اور اگر ہم حدیث بیان کرتے ہیں تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. خیر کچھ دن بعد اطلاع ملی صاحبان ایمان کو کہ زمرہ کا انتقال ہو گیا، واصل جہنم ہو گیا زمرہ. حمزہ نام کے راوی تھے، ان کو بہت اس بات کی خودبود تھی کہ اس شخص نے حدیث رسول کا مذاق اڑایا تھا، ذرا میں اس کا انجام دیکھوں کہ کیا ہوا. وہ اس کی تجہیز و تکفین کے اندر گئے اور خود اس کو قبر میں اتارنے کے لیے حمزہ خود قبر میں اترے زمرہ کی لاش کو. کہہ رہے ہیں کہ جس وقت میں نے زمرہ کو قبر کے اندر لٹایا تو میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو زمرہ کے ہونٹ حرکت میں تھے. میں کان اپنے اس کے ہونٹوں کے پاس لے گیا تو مجھے سنائی دیا کہ زمرہ کہہ رہا تھا ویل لکا یا زمرہ، اے زمرہ تباہی اور بربادی اور جہنم ہو تمہارے لیے، تم نے رسول کے سچے قول کو دیکھ ہی لیا. وائے ہو اس شخص پر کہ جس نے حدیث رسول کا مذاق اڑایا اور مرنے کے بعد اسی حدیث رسول کی تصدیق کر دی. اور برا ہو، اب آپ دیکھیے زمرہ کے جملے، برا ہو سارے کھولتے ہوئے پانی مجھ سے خالی ہو کر آتش جہنم میں تحلیل ہو گئے اور میں ان کے اندر پڑا ہوا ہوں. حمزہ نے جب یہ اس قسم کے الفاظ سنے سخت دہشت زدہ ہوئے، فوراً قبر سے نکل کر بھاگتے ہوئے امام کی خدمت میں آئے اور کہا کہ مولا میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ زمرہ نے یہ الفاظ کہیں. تو امام نے فرمایا اللہ اکبر، اسے حدیث رسول کا مذاق اڑانے کا خمیازہ اس نے بھگت ہی لیا. یہ تھا جو اس حدیث رسول کا جو مذاق اڑایا کرتا تھا اور اس نے اس کا خمیازہ بھگت لیا. تو یہ جو سب چیزیں ہیں، یعنی مردوں کا اس طریقے سے کلام کرنا، اور وہ ایک ایک چیز جو مرنے والا ہے وہ ایک ایک چیز سن رہا ہوتا ہے آپ کی، جو آپ اس وقت اس کے سرانے کھڑے ہو کر جو چیزیں آپ انجام دے رہی ہوں گی، جو باتیں آپ کر رہی ہوں گی، وہ ایک ایک چیز سن رہا ہوگا.
یہ بھی روایات کے اندر ملتا ہے. یہ میں اس وجہ سے ایک دو روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ یہ کانسیپٹ بھی بالکل کلیئر ہو جائے. وہ بظاہر مرنے والا آپ کے سامنے بالکل ایسے ہی لیٹا ہوگا, لیکن آپ کا ایک ایک جملہ وہ بالکل صحیح طریقے سے سن رہا ہوگا, اور ہر چیز اس کے علم میں ہوگی جو اس وقت ہو رہی ہوتی. باقاعدہ ملتا ہے کہ جب جنگ بدر میں جنگ ختم ہو گئی اور مشرکین نے ایک کنویں کے اندر اپنے مرنے والوں کے لاشوں کو ڈال دیا تو پیغمبر اسلام اس کنویں کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر کہنے لگے کہ تم لوگ کتنے برے ہمسائے تھے, تم لوگ کتنے برے ہمسائے تھے کہ تم نے مجھے مکے سے نکالا اور پھر اس کے بعد جمع ہو کر مجھ سے جنگ و جدال کیا, اور میں نے تو اپنے پروردگار کے کیے گئے وعدے کو سچا پایا. تم یہ بتاؤ, یعنی ان لاشوں کے سرانے کھڑے ہو کر کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم نے پروردگار عالم کے وعدے کو کیسا پایا. یہ پیغمبر اسلام نے ان کے لاشوں کے سرانے کھڑے ہو کر ان سے خطاب کیا. اس وقت خلیفہ ثانی فوراً بول پڑے اور کہا کہ یا رسول اللہ, آپ ایسے لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ جو سنتے ہی نہیں. تو پیغمبر اسلام کو جلال آ گیا, اے خطاب کے بیٹے خاموش ہو جاؤ, یہ تم سے زیادہ ہمارا کلام سنتے ہیں. تو بہرحال دونوں اعتبارات سے پیغمبر اسلام نے کہا خطاب کے بیٹے خاموش ہو جاؤ, یہ تم سے زیادہ ہمارے کلام کو سنتے ہیں. اور ملائکہ آسمانی اس وقت فولادی گرز لے کر کھڑے ہوئے اور انتظار کر رہے ہیں کہ میں اپنا رخ ان سے ہٹا لوں. یعنی پیغمبر اسلام کے احترام میں عذاب دیتے ہوئے کافروں کے اوپر بھی بہرحال اتنا ایک رحمت تھی کہ پیغمبر اسلام کا جب تک رخ ان کی طرف تھا جب تک ملائکہ آسمانی فولادی گرز ان کے اوپر لگائے نہیں تھے. پیغمبر نے کہا صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ادھر میں ان سے اپنے رخ کو ہٹاؤں اور اس کے اوپر یہ عذاب دیں. اور بالکل یہی واقع ہے کہ یہ جو مردے اس انداز سے جو سن رہے ہوتے ہیں, ہم بھی سب سنیں گے مرنے کے بعد, یا جو ہم جس مرنے والے کے سرانے اور قریب جاتے ہیں وہ بھی ہماری بات کو سنتا ہے. باقاعدہ جنگ جمل کی بات بیان کی جاتی ہے. جنگ جمل کے اندر بھی مولا جب جنگ جمل ہو گئی اور لاشیں سارے بکھرے پڑے تھے میدان میں, تو مولا اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان لاشوں کے درمیان سے گزر رہے تھے. یکا یک مولا نے دیکھا کہ ایک لاشا پڑا ہوا ہے کعب بن سورہ کا, کاف عین بے, کعب بن سورہ سین واو رے ہے. یہ شخص خلیفہ ثانی کے زمانے میں بصرے کا قاضی تھا, اور بصرے کا قاضی تھا. حضرت عثمان نے بھی پھر اس کو مقرر کیا تھا, پھر مولا کے زمانے میں خیر معزول ہو گیا تھا. یہ شخص جب جمل کا فتنہ واقع ہوا ہے تو اپنے 3 بیٹوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ مولا کے خلاف جنگ کرنے نکلا تھا, گلے میں قرآن ڈال کر جنگ کرنے کے لیے آیا. اور بہرحال پھر اس جنگ کے اندر یہ سب واصل جہنم ہوئے, اس کے تمام رشتہ دار بھی اور یہ بھی. مولا نے کعب بن سورہ کو دیکھا کہ اس کا لاشا پڑا ہوا ہے. مولا اس کی لاش کے سرانے گئے اور جو اور صحابی مولا کے ساتھ تھے وہ سب بھی موجود تھے. امام نے کہا اس کی لاشے کو اٹھا کر بٹھاؤ. دیکھیے اب جو مجھے بات بیان کرنی ہے, لاشے کو صحابیوں نے اس کو اٹھا کر بٹھایا, مرا ہوا ڈیڈ باڈی اس کی. مولا نے اس سے مخاطب ہو کر کہا ہے کعب بن سورہ, ہم سے جو خدا نے وعدہ کیا تھا ہم نے تو اس کو حق پایا, بتاؤ کیا تم نے بھی خدا کے وعدے کو حق پایا ہے؟ یہ بس کہا. اس کے بعد پھر لٹا دیا گیا اس کو. پھر امام چلتے ہوئے طلحہ کے جنازے پر آئے. طلحہ جس نے ایک اور اہم رول ادا کیا تھا جنگ جمل کے اندر, امام نے اس کو بھی اٹھا کر بٹھوایا اور اس کو بھی بالکل یہی جملے کہے. مولا کے اصحاب نے کہا کہ مولا ان مرے ہوئے لوگوں کو یہ باتیں کہنے سے کیا فائدہ ہے, یہ تو مر چکے ہیں. امام نے کہا خدا کی قسم یہ لوگ میرا کلام اسی طریقے سے سن رہے ہیں جس طرح اہل قلیب جنگ بدر کے مقتولین نے رسول اللہ کا کلام سنا تھا. تو یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا مقصد آپ کے سامنے تھا کہ یہ بات بھی کلیئر ہو جائے کہ اس وقت ہم جتنے نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں, مرنے والے کے سرانے بیٹھ کے جو تلاوت قرآن کر رہے ہوتے ہیں, جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں, جو واویلا کر رہے ہوتے ہیں, جو رو رہے ہوتے ہیں, اس کو سب کچھ وہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور سن بھی رہا ہوتا ہے کہ مولا باقاعدہ بٹھا کر ان سے یہ خطاب کر رہے تھے. پیغمبر اسلام کنویں کے پاس جا رہے تھے اور ان سے خطاب کر رہے تھے, ورنہ دور سے بھی کہہ سکتے تھے, لیکن نہیں, ان کو یہ بتانا مقصود تھا. تو بہرحال یہ بھی ایک اس کے اندر ایک اہم بات تھی جو ہمیں اس میں بیان کرنی تھی. اچھا ایک بات اور کہ دیکھیے, ایک بات یہ بھی بیان ہوئی تھی کہ مرنے کے بعد اعزاء و قارب اور رشتہ دار بھی رو رہے ہوں گے.
اور کچھ دروازوں کا ذکر ہوا تھا جن سے اعمال اوپر جاتے ہیں، وہ رو رہے ہوں گے. جس جگہ انسان نماز پڑھا کرتا تھا وہ جگہ اس کے فراق میں رو رہی ہوتی ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بات بیان فرماتے ہیں کہ زمین کے وہ ٹکڑے جن پر وہ عبادت کرتا تھا وہ اس کے غم میں روئیں گے، حتیٰ کہ اچھا ایسے فرد کے لیے امام نے بات بیان فرمائی کہ جب کوئی شخص انتقال کرے اس پر رونے والا کوئی نہ ہو. مثلا دیار غیر میں اگر کوئی شخص انتقال کر جائے تو یہ خدا کو یعنی یہ بہرحال رونا یہ بالکل فطرت والی چیز ہے، بلکہ یہ روایات میں ملتا ہے کہ پھر وہ کپڑے جس کو وہ پہنا کرتا تھا وہ اس کے غم میں روئیں گے اگر کسی کے اوپر کوئی رونے والا نہ ہو. اور وہ دروازے جس سے اس کے اعمال اوپر جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ موکل جو اس کے اوپر فرشتے ہیں وہ اس مرنے والے کے اوپر روتے ہیں.